أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے صاف ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. ورقہ الورق بے کسر را درہم کو کہتے ہیں اور الورق بے فتح را درخت کے پتے کو کہتے ہیں. بعثناہم یعنی ان کو بیدار کیا تاکہ ان کے لیے سوال پیدا ہو جائے لیتساءلوا کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں. اس سوال کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی ان عنایتوں سے واقف ہو جائیں گے جو صدیوں کے آرام و راحت کے خواب کی صورت میں ان کے شامل حال رہی ہیں. وہ کفر کی طاقت سے مایوس ہو کر بھاگ گئے تھے اور دل میں یہ حسرت لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا کہ وہ دن کب آئے گا کہ باطل مٹ جائے، بت پرستی ختم ہو جائے اور توحید پرستی عام ہو جائے. اللہ نے ان کو اتنی مدت سلا دیا کہ وہ دن دیکھ پائیں کہ باطل مٹ چکا ہے اور حق کا بول والا ہے. وادی غائب میں ان کو خواب کی مدت مختصر اور معمول کے مطابق معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبح وقت نماز سوئے تھے اور دن ڈھلے بیدار ہو گئے. اس لیے ان کو تردد ہو گیا کہ ہم کل صبح سوئے تھے تو آج قالوا لبثنا یومن، اگر آج سوئے تھے تو دن کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. اور بعض یوم یہ تو تھی بحث کی ابتدا اور بحث کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں. آیت کے جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدت خواب ان کے لیے معمہ بن گئی تھی جو بعد میں حل ہو گئی. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ، جب ان میں سے ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دیکھا دنیا بدل چکی ہے. اب روم میں بت پرستی کا کوئی نشان نہیں ہے، سب عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں. رہن سہن کے تمام طریقوں میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے. جب اس نے کھانا خریدنے کے لیے قیصر دقیانوس کے زمانے کا سکہ پیش کیا، روایت کے مطابق نان فروش کو شبہ ہوا کہ پرانے زمانے کا دفینہ اس کے ہاتھ لگائے. اس نے اسے حکام کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد راز کھلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بھاگے تھے. یہ بحار الانوار کی جلد 14 میں قصہ لکھا ہے اور باب قصہ اصحاب الکہف کے عنوان کے تحت فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ان کے خیال میں مشرک قوم بتوں کے نام اپنے جانور ذبح کرتی تھی. ان ناپاک چیزوں سے بچ کر پاکیزہ طعام ہی سے
پاکیزہ طعام ہی بازار سے خرید لائیں۔ احادیث میں مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصحاب کہف نے ایمان کو چھپایا اور کفر کا اظہار کیا تو اللہ نے انہیں دوبارہ اجر مرحمت فرمایا۔ یہ تفسیر عیاشی میں بھی لکھا ہے۔ تقیہ کے ذریعے تنگ نظر دشمن سے بچاؤ کرنا عین فراست میں مومن ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں پر عنایت فرماتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، تو انہیں اس پر آگاہ فرماتا ہے لیتساءلوا، کھانے کی چیزوں میں پاکیزگی کا لحاظ رکھنا اہل حق کا وطیرہ ہے۔ ایھا ازکا طعامن، حق پر قائم رہنے کے لیے جابروں سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے۔ ولیتلطف، یہ وہ قرآن کا لفظ ہے کہ جس کے اوپر آدھا قرآن ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔